ایک بڑھاپا اور ایک موت کا خوف. یہ دو خوف اللہ نے ایسے لگا دیے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. یعنی قرآن کے الفاظ دیکھو, وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ گے بھی نا تو بھی آپ بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہو. آپ نے کتنے گارڈ رکھ لیے, ہارٹ اٹیک سے مر گئے. گارڈ آپ کو ہارٹ اٹیک سے تھوڑی بچا سکتا ہے. گردے فیل ہو گئے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, جہاز کریش ہو گیا, ٹرین کا حادثہ ہو گیا, کیا امریکہ میں نہیں لوگ مرتے؟ کیا جاپان میں نہیں لوگ مرتے؟ تو یہ موت کا خوف اللہ اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں ہر وقت. یہ خوف کہ یار مر گیا تو کیا ہوگا, مر گیا تو, اور یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں میں. دوسرا بڑھاپا. دوسرا کیا ہے, جیسے ہی بوڑھے ہوتے ہیں نا یہ لوگ ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ بوڑھا بیچارہ کسی کو کیا انٹرٹین کرے گا. آپ کے پوتے نواسے ہیں تو وہ تو کسی, آج کل تو وہ بھی نہیں پوچھتے, بے دین جو ہوتے ہیں. تو وہ جوانی ختم, وہ دولت ہے لیکن نہ کھا سکتے ہیں, نہ پہن سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ بڑھاپا بتا رہا ہوتا ہے کہ اب تیرا ٹائم آ گیا. یہ دو خوف انسان کو ایسا مارتے ہیں نا, ایسا ٹینشن دیتے ہیں کہ یہ مصنوعی خوشیاں لے رہے ہوتے ہیں. ہم نے جو اوریجنل خوش ہے نا وہ صرف اللہ والوں کو ہی دیکھا ہے. اچھا, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوش ہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں, ہم تو بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. انہوں نے خوش لوگ دیکھے نہیں ہوتے, اصل میں اپنی جیسے ٹینشنوں میں گھرے ہوئے لوگ دیکھے ہوتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ خوشی اسی کا نام ہے. تو کبھی کچھ ٹینشن فری لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارے نا, ہم نے گزارا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ہم نے کالج کا دور بھی دیکھا ہے اور مدرسے میں بزرگوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہے, تو دونوں کو کمپیئر کیا ہے ہم نے. کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی خوش ہیں اور وہ طبقہ سب کچھ ہوتا ہوا بھی پریشان ہے. ایک آدمی پیدا لنگڑوں میں ہوا, سارے لنگڑے تھے, سارے لنگڑے تھے. اب اسے کوئی بیان کر رہا ہے کہ ابے ایک ٹانگ لگوا لے, بڑا فائدہ ہوتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے اور چلتا ہے, بڑا فائدہ. وہ کہے کہ کیا ہو, میں تو بالکل نارمل ہوں. اسے نارمل کیوں وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس نے دیکھے, جتنے بھی دیکھے وہ سارے اپنے جیسے لنگڑے ہی دیکھے ہیں. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی دو ٹانگوں والے بھی ہوتے ہیں, اتنی اسپیڈ سے دوڑ سکتے ہیں وہ. تو آج لوگ اتنی ٹینشنوں میں, اتنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ان کو بھول گئے ہیں کہ ٹینشن فری زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, خوشی والی زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ ان کی زندگی سے یہ نکل گئی ہے یہ چیز. اتنی پریشانیاں ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہی نارمل لائف ہے. تبھی ہر تھوڑے دن, 2 دن بعد نیند کی گولی کھا رہے ہوتے ہیں, ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں, سائیکیٹرسٹ سائیکولوجسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, 20 قسم کے درجنوں مسائل پالے ہوئے ہیں. تو مجھے تو جو دنیا دار لوگ ہیں نا ان میں بیٹھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں ریلیکس ہونا کسے کہتے ہیں. شراب پی کے جو سکون ملتا ہے وہ سکون تھوڑی ہے بھائی, وہ تو وقتی طور پر ریلیکس ہو گئے. آپ وقتی طور پر ایک تھوڑا سا آپ کو وہ مل گیا, اس کو سکون تھوڑی کہتے ہیں. تو خیر کہاں سے کام, میں تو یہ ٹاپک نہیں تھا لیکن ہم کدھر کو نکل لیے. تو مسلمان کیا کرتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. جو صحیح مسلمان نہیں ہے, جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے, وہ کامیاب لائف گزار ہی نہیں سکتا. جب اسے غم ہوتا ہے ڈپریشن میں جاتا ہے, اور خوشی ہوتی ہے تو اترانے لگتا ہے. دیکھا ہے آپ نے ابھی بھی بہت سے لوگ جن کو خوشی ہوئی دوسروں کو نیچا دکھانا شروع کر دیتے ہیں. مشہور ہے نا کہ جب نئی دولت آتی ہے تو انسان اوقات سے باہر نکل جاتا ہے. ایک انڈین شاعرہ ہے, اس کا بڑا اچھا شعر ہے, اکثر میں سناتا رہتا ہوں کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہاری دولت بتا رہی ہے, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے. تمہارا اسٹائل بتا رہا ہے ابھی نیا پیسہ ہے تمہارے پاس, اپنی اوقات بھول گئے ہو. جو ہمیشہ سے دولت مند ہوتے ہیں نا وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ بہت زیادہ اپنی دولت کی نمائش کی کوشش کریں. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, انسان جل باز ہے, جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے. دیکھو غم کی یہ جو, میں بھی کچھ لوگوں کو سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کا مشورہ دیتا ہوں, حالانکہ وہ دیندار ہوتے ہیں. آپ کی نا بے سکونی کی 2 وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ تو نیچرل ہے, وہ سب کو ہو سکتی ہے, آپ کی نیند ہی نہیں ہوئی. آپ کتنے بھی خوش مزاج ہوں, اگر نیند ہی نہیں ہو رہی تو آپ ظاہر ہے ٹینشن میں جاؤ گے. وہ تو چاہے نیک ہو برا ہو, پریشانی ہوگی اس کو.
یا بعض دفعہ دماغ کا کوئی کیمیکل ہی آگے پیچھے ہو گیا, موروثی بھی ہوتا ہے یہ, تو ایسے موقع پہ تو نیند کی گولی بھی کھا سکتا ہے انسان, ڈپریشن کی دوا بھی کھا سکتا ہے. یہ کوئی بے دینی کی بات نہیں ہے, یہ اس کی علامت نہیں کہ بندہ بے دین ہے, کیونکہ ظاہر ہے دماغ بھی ایک مادی چیز ہے نا, اس میں جو کیمیکل آؤٹ ہو گئے, اوپر نیچے ہو گئے, وہ تو سیٹنگ پہ ڈاکٹر لے کر آئے گا نا. ابے کسی کا گھٹنا ٹوٹ گیا تو ڈاکٹر لا کے سیٹنگ پہ لائے گا نا, تو دماغ بھی الٹا سیدھا ہو گیا تو اس کو کون لے کر آئے گا سیٹنگ پہ؟ ڈاکٹر. وہ تو نیچرل ہے, وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ مسلسل سفر کی وجہ سے تھکاوٹ ہے, آپ کی نیند نہیں ہو رہی, تو نیند کی گولی کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہو, تو ڈاکٹر کا ٹاپک ہے, ڈاکٹر بتائے گا. لیکن میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں, آج کل جو سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس لوگ جا رہے ہیں نا, جن ٹینشنوں کی وجہ سے, وہ بے دینی کی وجہ سے ہیں. نیند کی گولیاں جو کھا رہے ہیں ان کا اصل علاج دین ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ سفر کی تھکاوٹیں نہیں ہیں, وہ خامخواہ کی ڈپریشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ٹینشن میں ہے. اور اس ٹینشن کی بیس کیا ہے؟ دنیا کی محبت. غم میں یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے. بھائی اللہ کو مجھ پہ طاقت ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے اور ہم نے لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف. جن چیزوں پہ غم ہونا چاہیے ان پہ تو ہو نہیں رہا. بھائی غم تو ہونا چاہیے گناہ پہ. آپ سے کوئی, آپ آخرت میں کیا جواب دو گے؟ دیکھو جب طلبہ کے پیپر ہوتے ہیں, انہیں سب سے بڑا غم کس بات کا ہوتا ہے؟ پیپر میں کامیاب ہو جائے. کیسے بیٹھے ہوتے ہیں نا پڑھنے والے. ہمیں یاد ہے امتحان جب آنے والے ہوتے تھے, کتنی دماغ پہ کھچاؤ ہوتا تھا کہ یار کب ہماری ان امتحانات سے جان چھوٹے گی. کتنا دماغ پہ ایک اسٹریس ہوتی ہے, کھچاؤ ہوتا ہے. تو اس سے بڑا امتحان کب آنے والا ہے؟ آخرت میں. اس کا تو کھچاؤ ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, یعنی ٹینشن ہی نہیں ہے اس کی ذرا سی بھی. یہ بہت ڈینجرس چیز ہے بھائی. جو آپ میرے اور آپ کے سامنے اتنا بڑا امتحان کا دن کھڑا ہوا ہے, اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو اس آخرت کا نہیں سوچے گا نا, اس کو دنیا کی ٹینشنوں میں ڈالوں گا, پھر میں 20 ٹینشنوں میں ڈالوں گا میں. اس لیے نبی نے فرمایا اپنی ٹینشن کو سمیٹ کے کہاں لے آؤ؟ آخرت میں. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی. آپ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. اے اللہ اگر کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی بھی ہے تو ہمارے دین کو بچا لینا اس سے. اس مصیبت سے ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے, دین کا نقصان نہ ہو. بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں آدمی دین سے ہی جاتا ہے, اس سے دین کا نقصان نہ ہو. اور وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا, یہ بہت اہم دعا ہے. یہ دعا مانگا کریں, خود اس دعا سے ہی دل کی کافی اصلاح ہو جائے گی. ہمارے نبی نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں نا, وہ دعائیں مانگنے سے بھی کافی دل ٹھیک ہو جاتا ہے انسان کا. مناجات مقبولہ کے نام سے دعاؤں کی ایک کتاب ہے, انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ, PDF فارم میں مل جائے گی. اور ویسے کتابوں کسی بھی کتاب لائبریری میں جائیں تو مل جاتی ہے وہ. اس میں کیا کیا ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے, قرآن و حدیث میں جتنی دعائیں ہیں نا ان کو ایک چھوٹے سے کتابچے میں جمع کر دیا ہے. اب وہ تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں, کیسے مانگے انسان روزانہ اتنی دعائیں, تو ان کو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. اور اس کو آسانی کے لیے نام دے دیا ہفتے کے دن, اتوار کے دن, پیر کے دن, منگل کے دن, بدھ کے دن, جمعرات کے دن اور جمعے کے دن. تو 7 حصوں میں ڈیوائڈ ہونے سے وہ مختصر ہو گئی ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ خرید لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس میں روزانہ آپ وہ دعائیں مانگیں, ان کا ترجمے والی بھی مل جاتی ہے وہ. تو آپ جب وہ دعائیں مانگیں گے نا آپ کو, تو دعا سے ہی آپ کو لگے گا کہ میرا دل ٹھیک ہو رہا ہے. دیکھو جب کسی سے آپ منگوائیں نا کہ یہ مانگو, تو یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں کہ مانگنے کی چیز اصل میں یہ ہے, میں غلط چیز مانگتا رہا ہوں اب تک. فوکس تو مجھے اس چیز کو کرنا چاہیے. آپ نے اپنے بچے کے ذمہ لگا دیا کہ بیٹا, یا لوگوں نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ امریکہ کا ویزا مانگو, وہ مانگتا رہے گا. ایک دن اس کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ دنیا میں کامیاب وہی ہے جس کو امریکہ کا ویزا مل جائے, باقی سارے کیا ہیں, وہ پکوڑے بیچ رہے ہیں, باقی سارے بے وقوف ہیں. بیٹھے گا کہ نہیں ٹرینڈ چلتا ہے نا کسی چیز کا, ہر ایک کو ایک چیز پہ لگا دیا آپ نے, تو اس سے کیا ہوگا, ان کے دل میں اس چیز کی اہمیت بیٹھ جائے گی. ہمارے ایک جاننے والے مجھے ایئرپورٹ پہ ملے, پٹھان لڑکا تھا سوات کا, پتہ نہیں 8-10 سال کو کئی ڈنکی لگا کے گیا ہوگا یورپ, 8-10 سال گھوم پہ گھاس کھا کے واپس آ گیا نا. تو مجھے دبئی کے
یا قطر کے, ابھی مجھے یاد نہیں, ایئرپورٹ پہ ملا, کنیکٹڈ فلائٹ تھی. میں نے کہا کیا ہوا کیسے, کہتے یار میں پتہ نہیں کہاں گیا ہوں, اٹلی گیا ہوں, یو کے گیا ہوں, ڈنکی لگا کے گیا تھا, اللہ نے بچا لیا. 8 سال کہہ رہے جھک مار کے واپس آ رہا ہوں, میری توبہ جو میں کبھی دوبارہ جاؤں. تو میں نے کہا گئے کیوں تھے؟ کہہ رہے گئے اس لیے کہ ایک دماغ میں نا نوجوانوں کے بیٹھا ہوا ہے, جو اٹلی چلا گیا, جو یورپ چلا گیا, جو یونان چلا گیا, جو یو کے چلا گیا, وہ بس جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. تو دماغ میں نا ایک, بھائی کسی نوجوان سے بھی پوچھے نا, وہ بتا رہا ہو کہ میں یورپ جا رہا ہوں, دوسرے کے دل میں ایک کھلبلی سے, ابے تو یورپ جا رہا ہے, ہم ادھر ہی انڈا موڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یار. ایک عجیب سا دماغ میں نا بنا لیا ہے. بھائی اگر کچھ بھی نہیں آتا تو جاپان بھی چلا جا, امریکہ چلا جا, وہاں بھی رگڑے ہی لگیں گے تیرے. دنیا میں ہر جگہ قدر ہوتی ہے. آپ کو آتا کیا ہے, کرے گا کیا؟ آپ نوجوان سے پوچھیں وہاں جا کے کرے گا کیا. میرے پاس لوگ آتے ہیں, مصعب آپ کے اتنے تعلقات ہو گئے, آپ مجھے امریکہ بھجوا دیں. میں کہتا ہوں وہ تو ایسے تعلقات میں نہیں استعمال کرتا کہ اس کو یہاں بھیج دو, اس کو وہاں بھیج دو. لیکن بائی دا وے امریکہ جا کے آپ کیا کرو گے؟ کہتے امریکہ مفتی صاحب, امریکہ تو امریکہ ہے. ابے امریکہ تو امریکہ ہے, جنت الفردوس تھوڑی ہے کہ بٹن دبائے گا تیرے اوپر خربوزے آئیں گے, بٹن دبائے گا حوریں آئیں گی. وہاں زکات تھوڑی بٹ رہی ہے. تو کرے گا کیا؟ کرے گا کیا؟ وہاں جا کے سوچیں گے کیا کرنا ہے. اور میں نے کہا جتنے دن سوچنے میں لگیں گے, کھائے گا کہاں سے تو, کھلائے گا کون تجھے وہاں پہ؟ وہاں تو یہاں تو پھر بھی لوگ کچھ زکات وکات جو ہے نا لنگر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ, الحمدللہ بالکل یہ پہنچ کر دی ہے قوم کو نا, لنگر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ. وہاں یہ لنگر ونگر آپ کو نہیں ملیں گے. تو ہاں انہوں نے پھر واقعات ہوتے ہیں, وہ فلاں گیا تھا تو دیکھو وہ کہیں نہ کہیں لگ گیا. بھائی 100 میں 2-4 لگ جاتے ہیں, تکے لگ جاتے ہیں, ورنہ دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے, اور چلا جائے کہ وہاں جا کے سوچیں گے. تو کیوں سوچو گے وہاں جا کے؟ بھائی پہلے تو آپ یہاں سے کوئی لنک بناؤ, کوئی دیکھو کوئی آپ کو جاب مل رہی ہے, اور پھر وہ بندہ بھی ایماندار ہے. تو وہ مجھے وہ یاد آئے, سوات کا بندہ گھوم گھام کے 8-10 سال لگا کے واپس آیا, اور کان پکڑ کے کہتا ہے میری توبہ جو میں نے زندگی یہاں پہ برباد کی ہے. تو میں نے کہا گئے کیوں تھے؟ تو گئے اس لیے تھے کہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ جو باہر جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کامیاب. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی جس چیز کا ٹرینڈ چلتا ہے, جو چیز زبانوں پہ ہوتی ہے, جو چیز سنی جاتی ہے, صحیح ہو یا غلط ہو, بہرحال اس کی اہمیت دل کے اندر بیٹھتی ہے. تو مناجات مقبولہ میں جو دعائیں ہیں, جب آپ پڑھیں گے نا بار بار اللہ سے وہ چیزیں مانگیں گے, تو آپ کے حق میں وہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی مانگنے کی چیز تو یہ تھی, میں کیا مانگتا رہا ہوں آج تک. اصل تو اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے. تو اس میں ایک دعا ہے, لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا مانگنے میں. اے اللہ دنیا کو ہماری بڑی فکر نہ بنا دینا, اتنا گھٹیا نہ بنانا ہمیں. میں تو ایک چیز دنیا کے بارے میں سوچتا ہوں, حضرت عمر نے لکھا تھا نا انگوٹھی پہ, کفا بالموتی واعظن, موت نصیحت کے لیے کافی ہے. حقیقت ہے موت نصیحت کے لیے کافی ہے. ہم سب آج سے 50 سال کے بعد یہ بیان ہوگا یہاں پہ, 50 سال کے بعد نہ میں ہوں گا نہ آپ, ہم سب لیٹے. اور اگر میں ہوا بھی نا تو آپ کہوں گے کاش نہ ہوتے تو زیادہ اچھا تھا. بات کرتے ہیں, کھانستے زیادہ ہیں. گھنٹہ ہو گیا یہاں بیٹھے ہوئے, 2 گھنٹے بعد بابا جی یہاں پہنچے ہیں بیان میں, اور کھانس زیادہ رہے ہیں اور بیان کم کر رہے ہیں. اور 4 شادیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. 100 سال میں کون بات کرے گا 4؟ کیا خیال, پتہ نہیں کیا ہو گیا. مفتی صاحب آپ 50 سال پہلے کے بیان سنو اور آج کے سنو, بہت فرق آ گیا. وہ مفتی رہے نہیں ہے. تو اتنی جلدی موت آتی ہے بھائی, کچھ پتہ نہیں ہے کون کب نکل جائے پتلی گلی سے. تو یہ چیزیں سوچتے رہنا چاہیے تاکہ یہ دنیا کو ہم عذاب بنا کے اپنے اوپر مسلط نہ کریں. اور یہ جو کامیاب لوگوں کی ویڈیوز ہیں نا, اتنی دولت کما لی اور یہ کر لیا, ان سے کبھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قارون ہے جو خزانے لے کے گھومتا تھا, دنیا کو دکھاتا تھا. تو لوگوں نے کہا واہ اتنی دولت اتنی دولت. تو اہل علم نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے وہی لکم, تباہ ہو جاؤ بھائی, اس پہ کیا مر رہے ہو, سب چھن جانے والی چیز ہے. تو نیک عمل کرو, اس کو فوکس کرو زیادہ. پھر دولت آ جائے تو نعمت ہے, اچھی بات ہے, نہیں آئے کوئی بات نہیں, انجوائے. غربت کو کیا, میرے پاس جب لوگ آتے ہیں ٹینشن دور کرنے کے لیے, تو مجھے لگتا ہے مجھے جوتا نہ مارتے پکڑ کے. مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو بتا رہا ہوتا ہوں نا, وہ سمجھتا ہے کہ جب یہ پریشان ہو گیا تو میں اس کو نسخہ بتاؤں گا پریشانی دور کرنے کا, میں اس کو طریقہ بتاؤں گا.
یعنی اس کے جو چیز یہ چاہتا ہے اس کو مل جائے یہ بتاؤں گا میں اس کو. جیسے پیسے نہیں ہیں تو وہ اس کا خیال ہے مفتی صاحب ایک بزنس بتائیں گے جس سے نوٹ چھاپنے کی مشین بن جائے گا یہ, تو اس سے میری ٹینشن کیا ہو جائے گی پھر دور. رشتہ نہیں ہو رہا, عشق ہو گیا ہے, شادی نہیں ہو رہی, تو میں اس کو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے سے ہو جائے گی. تو میں کوئی طریقہ نہیں بتاتا, میں اسے یہ بتاتا ہوں کہ نہیں ہو رہی انجوائے کرو. ٹھیک, کیا کرو, ٹینشن میں پیسے نہیں ہیں تو وہ آتا ہے اس امید پر کہ مفتی صاحب کو اتنے تجربے ہیں, تاجروں کے نمبر دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے, تو میں اس کو غربت میں انجوائے کرنے کے مشورے دینا شروع کر دیتا ہوں. تو بعض تو نیک ہوتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ یار خوش ہو کے جاتے ہیں, مفتی صاحب آپ نے ٹینشن کیا کر دی دور. تو ایسے ایسے نسخے بتاتا ہوں نا, آپ نہ کوئی مجھ پہ کوئی چڑھ دوڑو. تو وہ کہتے ہیں مفتی صاحب جب بے روزگار ہیں, مسئلہ بچوں کی فیسیں نہیں جا رہی, میں کہتا ہوں اسکول سے نکال لو, ٹینشن ختم. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب, اسکول سے نکال لیں پھر کیا ہوگا, ٹماٹر بیچیں گے اور کیا ہوگا. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب, ٹماٹر بیچیں گے, کیا ہو گیا بھائی, یہ ٹماٹر جو بیچتے ہیں یہ ٹماٹر گرنیڈ بیچ رہے ہیں یا کیا بیچ رہے ہیں, ٹماٹر ہی تو ہیں. تو وہ میں ایکسٹریم پہ لے جاتا ہوں اس کو نا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا. تو پھر میں اس کو ایک لطیفہ سناتا ہوں, آخر میں اینڈ ہوتا ہے وہ لطیفہ. میں کہتا ہوں بھائی تیرے دل میں دنیا کی محبت ہے, تو اگر سونے کے ڈلیاں بھی بیچے گا نا تو سکون میں. حقیقت ہے, جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا وہ پاکستان کا صدر بن کے بھی ٹینشن میں ہی رہے گا, ٹینشن لے گا بھی, ٹینشن دے گا بھی. وہ تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھے تو خوشی تو اس کی زندگی میں ہے, ٹماٹر بیچ کے بھی خوش ہے, اور دولت آئے گی تو اور خوش ہو جائے گا وہ. دنیا نعمت انہی لوگوں کے لیے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں, خوشی صرف انہی کے نصیب میں ہوتی ہے. جو نہیں سمجھتے میرے بھائی, ان کی ساری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں وہ کم بخت خوش پھر بھی نہیں رہ سکتے. ان پر ایسی نحوست اللہ نے مسلط کی ہے, وہ دولت کے انبار بھی ہو جائیں گے نا وہ کم بخت خوش نہیں ہوگا. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, بس وہ ایک لطیفہ سنا دو, بہت دفعہ سنا چکا ہوں, ایک اینڈ اچھا ہو جائے نا تاکہ بیان کا. وہ ایک آدمی تھا نا جو ٹینشن نہیں لیتے, ان کی مثال دے رہا ہوں. وہ ایک نوجوان نا سمندر کے کنارے پڑا ہوتا تھا, بنیان پہن کے لیٹا ہوا ہے. کوئی بزرگ آئے, کہنے لگے بیٹا کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے. کہتا ہے پھر کیا ہوگا, اچھا سگریٹ بھی پی رہا ہے, دھواں ناک سے بھی نکال رہا ہے, اسے بھی نکال رہا ہے, بیٹا کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے. انکل پڑھنے کے بعد کیا ہوگا, میں میٹرک کرنا, کتنے سال میری 10 سال میں. انکل 10 سال میں میٹرک کیا, پھر کیا ہوگا. کہتے ہیں پھر 2 سال کرنا, انٹر ہو جائے گا. پھر کیا, پھر BA کر لینا. پھر کیا, پھر جی ماسٹرز کر لینا. پھر کیا, پھر جی یہ کر لینا, وہ کر لینا. 18-20 سال نکال دیے اس کے نا. انکل پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر اچھی جاب ملے گی. انکل پھر کیا ہوگا, جاب ملے گی تو پھر شادی ہو جائے گی اچھی جگہ. انکل پھر کیا ہوگا, پھر بیٹا اولاد ہوگی تمہاری. پھر کیا ہوگا, بڑا گھر بنانا. پھر کیا ہوگا, لائف کو انجوائے کرنا. تو کہہ رہے ابھی کیا کر رہا ہوں میں, ابھی کیا کر رہا ہوں. انکل آپ جو طریقہ بتا رہے ہو نا اس کو تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے اور انجوائے ہو کہ نہ ہو, ہر مرحلے پر رکاوٹیں. ابھی کیا ہے, فری پکڑ کا انجوائے. تو یہ غلط تھا, یہ ایسا نہیں کہ آپ بھی اسی طرح انجوائے کرنا شروع کر دیں. تو لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ پریشانیاں دور کرنا, آپ کی حاجتیں پوری کرنا, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. ہاں ٹینشن مسلط کرنا اس کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو بھائی, تو غموں میں بھی خوشیاں, اور اگر مسافر خانہ نہیں سمجھتے تو خوشیوں میں بھی کیا غم. تو وہ دعاؤں کی کتاب لازمی خریدیں, صحیح ہے نا, اس میں بہت زبردست دعائیں ہیں. اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں مانگنا کیا ہے بھائی. تو آہستہ آہستہ دماغ بدلنا شروع ہو جائے گا کہ ہم جن چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں وہ بھی ہیں لیکن وہ دوسرے درجے میں ہیں. کہیں شادی کرنا چاہتے ہو تو دعائیں مانگ لو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے بھائی.